حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کی تعظیم و توقیر یہ روح ایمان ہے، اور آپ کی جناب میں ترک ادب کا کلمہ استعمال کرنا، ایسے کلمات استعمال کرنا جن سے ترک ادب کا شائبہ لائق ہو، قرآن اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ تعلیمات قرآن کا مغز یہ ہے، قرآن کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، آپ کی عظمت اور آپ کی تکریم کا اظہار کا اقرار کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی مخاطب کیا تو آپ کا ذاتی نام لے کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ آپ کے صفاتی نام کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو مخاطب کیا۔ دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کو جب میرے اللہ نے مخاطب کیا تو ان کے ذاتی نام سے مخاطب کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا تو یوں مخاطب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ان کا نام لے کر مخاطب کیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو مخاطب کیا تو کہا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو کہا، یا موسیٰ انی اصطفیتک۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو کہا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک۔ جب سیدنا داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا تو کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ لیکن آقا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مخاطب کیا تو انداز خطاب ہی بدل دیا، اسلوب قرآن ہی بدل دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو ذاتی نام لے کر مخاطب کرنے کے بجائے اللہ رب العزت نے آپ کو القابات کے ساتھ مخاطب کیا، آپ کو صفات کے ساتھ مخاطب کیا۔ کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، اس طرح کے کلمات کے ساتھ حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ گویا حضور کی تعظیم و تکریم اور توقیر بجا لانا یہ تعلیمات قرآن کی تعمیل ہے، اور آپ کی تعظیم کو ترک کر دینا یہ تعلیمات قرآن کو ترک کر دینے کے مترادف ہے۔ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے اپنے انبیاء کو ذاتی نام لے کر مخاطب کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے ان کو ذاتی نام لے کے پکارا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کہ امت محمدیہ بھی اس روش پہ چلتی اور حضور علیہ السلام کو ذاتی نام لے کر پکارا جاتا، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پہ احسان فرمایا اور کمال احسان فرماتے ہوئے کہا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اپنے درمیان آقا کریم علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ گویا حضور کی توجہ اور عنایت اگر اپنی طرف کرنی ہو تو آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارنا ہے، بلکہ آپ کے ذاتی نام کے بجائے صفات کے ساتھ، القابات کے ساتھ پکارنا ہے۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لینے میں، آپ کو پکارنے میں جب اتنی زیادہ احتیاط ہے، تو اگر اس کے برعکس اگر کوئی ایسا کام کیا جائے تو وہ تو پھر انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام دیکھنا ہو، حضور علیہ السلام کی تعظیم و تکریم
کہ جو کی جاتی ہے اس کا نمونہ حاصل کرنا ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی نفوس قدسیہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام آپ کے گرد اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کتار در کتار کھڑے ہیں اور وضو کا ماہ مستعمل زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے، اسے اپنے ہاتھوں کے اوپر لے لیتے ہیں، چہروں کے اوپر ملتے ہیں، جسم کے اوپر مرتے ہیں، حالانکہ اس کا نہ حکم قرآن میں ہے نہ حضور نے اس کا حکم دیا، لیکن ان کا ادب، ان کی محبت اور عقیدت یہ تھی، اس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے منع نہیں کیا، وہی الہی کا نزول بھی اس سے روکنے کے لیے نہ ہوا، گویا حضور کے ساتھ جو جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کی تعظیم و توقیر کرنا یہ صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے، حضور کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے اس سے روکا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنا یہ عین ایمان ہے، اور آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز کا ادب و احترام بھی یہ عین ایمان ہے۔ اور اگر اس کے سے ہٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر گستاخی کی جائے، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز کی گستاخی کی جائے، تو وہ آدمی اگر مسلمان ہے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو پہلے ہی سے وہ ایمان سے فارغ ہے، تو وہ بھی حضور کی بے ادبی کی وجہ سے واجب القتل ہو جاتا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، یہ اغیار مسلمانوں کے ایمان کو للکار رہے ہیں، ان کی جرأت ایمانی کو للکار رہے ہیں، اور انہوں نے تو بہت عرصہ پہلے یہ سوچ لیا تھا، یہ پلاننگ بنا لی تھی کہ مسلمان جو متحد ہیں ان کو جدا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، حضور کی تعظیم، آپ کی توقیر اور آپ کی کا ادب جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور حضور کی شان میں گستاخیاں جو کی جا رہی ہیں یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کی شان کو بڑھا رہے ہیں۔ وہ تو گستاخی کرنے والا تو اس لیے کر رہا ہے، ہم مسلمانوں کے نبی کی شان کے میں یہ الفاظ کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کا تو وعدہ ہے، ورفعنا اللہ کا ذکر، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب میرے رب نے آپ کی شان بڑھا دی ہے، آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ساری دنیا لگی رہے کوئی آپ کے ذکر کو کم نہیں کر سکتا، آپ کی عظمتیں اور بڑھتی جاتی ہیں، بلکہ جب یہ ایسا کرتے ہیں مسلمانوں کے ایمان کو جلا ملتی ہے، وہ ان کے ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے یہ میرے رب نے بڑھا دی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو کم نہیں کر سکتی، قیامت تک آپ کی شان اسی طرح رہے گی، حشر میں رہے گی، اور تاکہ ہمیں قیامت جنت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے جو مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے یہ کسی کے گھٹانے سے گھٹے گا نہیں، یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔